کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے آخری دور میں جب ظلم، ناانصافی اور فتنے بہت بڑھ جائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بغیر رہنمائی کے چھوڑ دے گا؟ اسلامی روایات کے مطابق آخری زمانے میں ایک عظیم شخصیت کا ظہور ہوگا جنہیں امام مہدی کہا جاتا ہے۔ امام مہدی کا ذکر قرآن مجید میں نام کے ساتھ موجود نہیں، لیکن ان کے بارے میں بہت سی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ علماء کے مطابق امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان یعنی اہل بیت میں سے ہوں گے، اور ان کا مقصد دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ زمین کو انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔ امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ تمام مسلمانوں کے ہاں آخری زمانے کے اہم واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرماتا ہے اور مشکل حالات میں حق کو سربلند کرتا ہے۔ امام مہدی کے بارے میں روایات ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ انسان کو ہر حال میں اللہ سے جڑے رہنا چاہیے اور فتنوں کے دور میں ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ ان کا ظہور کوئی ایسی چیز نہیں جس کی تاریخ انسان جان سکے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں علامات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح کا حکم دیتا ہے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کے کئی واقعات کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرمایا، جن میں امام مہدی کا ظہور بھی شامل ہے۔ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کی مدد فرمائے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا موافق ہوگا، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ امام مہدی کی ایک بڑی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ ان کے دور میں ظلم و فساد کے مقابلے میں عدل و انصاف قائم ہوگا۔ بعض احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ ان کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جب دنیا میں انتشار اور آزمائشیں بڑھ چکی ہوں گی۔ روایات کے مطابق لوگ انہیں زبردستی نہیں بلکہ حالات کے سبب پہچانیں گے اور ان کی بیعت کی جائے گی۔ مکہ مکرمہ میں ان کے ظہور کا ذکر بعض احادیث میں ملتا ہے، تاہم ان تفصیلات کو سمجھتے وقت علماء نے ہمیشہ احتیاط کی تاکید کی ہے۔ امام مہدی کے بارے میں بہت سی باتیں عوام میں مشہور ہیں، لیکن ہر بات کو صحیح حدیث سمجھ لینا درست نہیں۔ علماء حدیث نے ان روایات کو جمع کیا، ان کی تحقیق کی اور بتایا کہ وہ کن روایات کی بنیاد مضبوط ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ غیب کے معاملات میں یقین کے ساتھ صرف وہی بات بیان کی جائے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ امام مہدی کا ذکر مسلمانوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور حق کی سربلندی کا وعدہ موجود ہے۔ اسلامی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ایک ایسے دور میں ہوگا جب دنیا مختلف آزمائشوں اور فتنوں سے گزر رہی ہوگی۔ احادیث میں آخری زمانے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس دور میں ظلم، ناانصافی بڑھ جائے گی، لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوں گے اور دین پر قائم رہنا مشکل آزمائش بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے بچنے، قرآن و سنت کی مضبوطی سے پکڑنے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ بعض روایات میں شام، عراق اور عرب کے علاقوں میں ہونے والے حالات کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان روایات کی تشریح میں علماء کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔
اس لیے کسی بھی موجودہ واقعے کو یقینی طور پر آخری زمانے کی نشانی قرار دینے میں احتیاط ضروری ہے۔ اسلامک عقیدے کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت آئے گا تو امام مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ لوگوں کو عدل، امن اور حق کی طرف بلائیں گے۔ ان کا دور دنیا کے لیے ایک بڑی آزمائش اور ایک بڑی تبدیلی کا وقت ہوگا۔ اس موضوع کا اصل مقصد صرف مستقبل کے واقعات جاننا نہیں، بلکہ اپنے ایمان، اعمال اور کردار کو بہتر بنانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے دور میں تقوی، صبر اور نیکی اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق آخری زمانے کے بڑے واقعات میں امام مہدی کا ظہور، دجال کا فتنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول شامل ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کے فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ بہت سی روایات میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ذکر ایک ساتھ ملتا ہے، جہاں دونوں کا کردار حق کی سربلندی اور باطل کے مقابلے سے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ تاہم ان واقعات کے مکمل حقیقت اور وقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے اور کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان، صبر اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ مسلمانوں کو امید، عدل اور اللہ کی مدد پر یقین کا پیغام دیتا ہے، لیکن ہمیں صرف مستقبل کے واقعات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے موجودہ اعمال کو بہتر بنانا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے لیے اصل کامیابی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ معزز سامعین، آخر میں یہی پیغام ہے کہ آخری زمانے کی نشانیوں کو جاننے کا مقصد خوف پیدا کرنا نہیں، بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، گناہوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔